بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ضمیر کے جملے بنائیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر کی قسمیں پڑھ لی تھیں، ان کو سمجھ لیا تھا۔ حاضر، غائب اور متکلم اور یہ ساری اصطلاحات بھی جان لی تھیں۔ آج ہم ان ضمیروں کے آگے جملے سیکھیں گے۔ انا، میں، انا میں، تلمیذ شاگرد ہوں، انا تلمیذ۔ اب دیکھیں یہ واحد کی ضمیر ہے، واحد متکلم، تو خبر بھی واحد آ رہی ہے۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ انا ادیب، اگر اس کو انا کے ساتھ جتنے بھی واحد لگا جائیں تو جملے بنتے جائیں گے۔ کوئی بھی خبر آپ نے بارے میں دینی ہے تو آپ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انا معلم، میں معلم ہوں۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ جتنے مرضی جملے بنا لیں۔ ہوا ادیب، وہ ادیب ہے۔ ہم کاذبون، یہاں ضمیر جمع آ گئی ہے تو خبر بھی جمع آ رہی ہے۔ ہم کاذبون، وہ کاذب ہیں، پیچھے لفظ گزرا ہے، کاذب کا معنی جھوٹے۔ ونحن الصادقون، اور ہم سچے ہیں، نحن ہم۔ هل انتن راجعات الى البيت، اس کے اندر ایک نیا لفظ آ گیا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی آپ جملے کو انٹروگیٹو بنانا چاہتے ہیں، سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں حل لگائیں گے، یا حمزہ لگا دیتے ہیں یا حل لگا دیتے ہیں۔ حل انتن، کیا تم سب، راجعات، لوٹنے والی ہو۔ یہ چونکہ جمع مؤنث ہے تو اس خبر بھی دیکھیں جمع مؤنث آ رہی ہے، تو جیسا مبتدا ہوگا ویسی خبر آئے گی۔ الی البیت، گھر کی طرف۔ اس کے اندر ضمیر چاہے غیر عاقل کی جگہ استعمال ہوئی ہو یا عاقل کی جگہ استعمال ہوئی ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کی خبر ضمیر کے مطابق ہی آئے گی، واحد ہو تو واحد، جمع ہو تو جمع۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا، غیر عاقل، جمع غیر عاقل کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے، لیکن اگر جمع غیر عاقل کی جگہ ضمیر آئے تو پھر واحد مؤنث نہیں آئے گی، پھر اس ضمیر کے مطابق خبر آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ انتن راجعات الی البیت، تم سب لوٹنے والی ہو گھر کی طرف، گھر کی جانب۔ الی کا معنی تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے، جانب بھی ہوتا ہے۔ تم سب گھر کی جانب پلٹنے والی ہو، لوٹنے والی ہو۔ راجعات اب جانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ انتم ناجحون، تم سب کامیاب ہو۔ یہاں دیکھیں مبتدا آ گیا ہے مذکر اور جمع، تو خبر بھی مذکر اور جمع آئی ہے۔ یہاں انتن نہ تھا جمع مؤنث، اور انتم ہے جمع مذکر، یہ مؤنث کے لیے جمع کی ضمیر ہے، یہ مذکر حاضر کے لیے ہے۔ انتم ناجحون فی الامتحان، تم کامیاب ہو امتحان میں، تم امتحان میں کامیاب ہو۔ انت قائمۃ علی السقف، تو کھڑی ہے چھت پر۔ ایک ہوتا ہے انت، زبر ہو اس کا معنی تو، اور تا کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی بھی تو۔ فرق کیا ہے؟ انت مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ انت نر اور انتی مادہ کے لیے آتا ہے۔ انت قائمۃ، تو کھڑی ہے، دیکھیں یہ مؤنث مبتدا تو خبر بھی مؤنث آ رہی ہے، یہ واحد ہے تو خبر بھی واحد آ رہی ہے۔ علی السقف، چھت پر۔ آپ کو پتہ ہے یہ زیر کیوں آئی؟ اسم پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، تو عام طور پہ پیش آتی ہے، لیکن جب زبر آئے تو کسی وجہ سے آتی ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے؟ زیر آئے تو کون سی وجہ ہے؟ تو زبر کی وجہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، یہاں زیر کی وجہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ پیچھے حرف جر آ جائے، علی حرف جر آ گیا، اس پوری پوزیشن کی وجہ سے، ایک حرف جر کی وجہ سے اس کے نیچے جر آئی ہے، یعنی زیر آئی ہے۔ علی السقف، انت بارع فی الخیاطۃ، تو ماہر ہے، بارع، ماہر بھی کہہ سکتے ہیں، بارع بھی کہہ سکتے ہیں، ماہر بھی عربی کا لفظ ہے۔ انت بارع فی الخیاطۃ، تو ماہر ہے سلائی میں، درزی کے کام میں، سلائی میں۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اسی سے بنا خیاطہ، اور مخیط ہو تو دھاگا کھینچنے والی سوئی، یعنی سلائی کا آلہ
مخیت قرآن میں ہے۔ انتی مؤنث کے لیے تھا اور انت مذکر کے لیے، دونوں کا معنی ہے تو ماہر ہے سلائی میں، تو سلائی میں ماہر ہے۔ یاد رکھیں جب ہم جار مجرور کا جوڑا لکھیں گے جملے کے اندر یعنی متعلق خبر، تو وہ بہتر ہے کہ اینڈ پہ دیں، پہلے مبتدا اور خبر لگا دیں، اینڈ پہ متعلق خبر یعنی جار مجرور کا جوڑا آخر پہ کر دیں، درمیان میں کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ نحن الصائمان، ہم روزے دار ہیں۔ اب یہاں الف نون آ گیا ہے، نحن تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے بھی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے جمع کے لیے؟ اس کی خبر سے پتہ چلے گا۔ دیکھیں نحن صائمان، یہاں الف نون آ گیا، الف نون ہم نے پڑھا تھا یہ تثنیہ کی، دو کی علامت ہے، ڈول کی، ہم دو روزے دار ہیں۔ انتما فرحتان، تم دو خوش ہو، انتما تم دو، فرحتان یا فرحان ہوتا تو تم دو مذکر خوش ہو، فرحتان آ گئی ہے، تا آ گئی ہے مؤنث کی علامت، تو اس کا معنی تم دو مؤنث خوش ہو۔ انا لاعبۃ بالکرہ، میں کھیلتی ہوں، کھیل رہی ہوں گیند کے ساتھ۔ کرہ کہتے ہیں گیند، کرۂ ارض اردو میں بولتے ہیں، زمین کا گیند جو ہے، زمین کی بال جو ہے کرہ۔ کرۃن نہیں ہوتا، را پر شد عموماً اردو والے پڑھ جاتے ہیں، کرۂ ارض نہیں ہوتا، کرۂ ارض ہوتا ہے۔ انا لاعبۃ بالکرۃ، میں کھیلنے والی ہوں گیند کے ساتھ، میں گیند کے ساتھ کھیلنے والی ہوں۔ انا مبتدا اور لاعبۃ خبر، یہ انا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہ مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے انا ہی آتا ہے، لیکن اس کی خبر سے ہم متعین کریں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر ہوتا انا لاعب، اس کا معنی ہوتا ہے میں کھیلنے والا ہوں، یا لاعبن کا مذکر ہے لاعبۃن، تو اگر لڑکی کہے گی اپنے بارے میں مؤنث کہے گی تو وہ کہے گی انا لاعبۃن، اگر لڑکا یا بوائے کہے گا وہ کہے گا انا لاعبن، میں کھیل رہا ہوں یا کھیلنے والا ہوں۔ نحن جائعات، ہم بھوکی ہیں، ہم بھوکے ہیں نہیں، مذکر نہیں بول رہا چونکہ آگے الف تا مؤنث کی علامت ہے، جمع مؤنث سالم۔ نحن ہم، جائعات بھوکی ہیں، ہن ہما مجتہدان فی العمل، ہما مجتہدان فی العمل، وہ دو، ہما تثنیہ کے لیے دو کے لیے ہے، اور ہم یہ جمع کے لیے ہم، اور ہما تثنیہ کے لیے، وہ دو محنتی ہیں، اجتہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، مجتہد محنتی، فی العمل عمل میں، کام میں، وہ کام میں محنتی ہیں، کام کرنے میں محنتی ہیں، محنت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تثنیہ تھا مبتدا تو خبر بھی تثنیہ۔ نحن معلمتان فی المدرسۃ، ہم استانیہ ہیں دو، یہاں الف نون ہے، اگر تھا نا معلمات جیسے یہاں آیا ہے جمع مؤنث کے لیے جائعات، الف تا آ جائے تو جمع ہے اور الف نون آ جائے تو یہ تثنیہ ہوتا ہے۔ نحن معلمتان، نحن معلمتان فی المدرسۃ، ہم معلم ہیں مدرسہ میں، ہم استانیہ ہیں دو، ہم دو استانیہ ہیں مدرسہ میں یا سکول میں، سکول کی عربی ہے مدرسہ۔ نحن متوکلون علی اللہ، ہم توکل کرنے والے ہیں اللہ پر، تو نحن جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے۔ تو آپ نے اس سبق میں جانا کہ ضمیر بھی مبتدا بن سکتی ہے چونکہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی ایک قسم ہے، تو یہ مبتدا کے طور پہ آ جاتی ہے۔ اگر واحد ہو تو خبر واحد آئے گی، جمع ہو تو خبر جمع آئے گی، اور اگر تثنیہ ہو جیسے یہ ہے تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، تثنیہ ہو تو خبر تثنیہ آ رہی ہے، مذکر ہو تو خبر مذکر آئے گی، اور مؤنث ہو تو خبر مؤنث آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگلی مشق سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا سمجھے ہیں۔ آپ کو میں مشق دکھا دیتا ہوں، ہم اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس لکھ لیں، پھر اس کی آپ عربی کریں۔ اوپر کی مشق کو بھی آپ لکھیں، دو کالم بنا لیں، یا ایک سطر میں عربی اور دوسری سطر میں اردو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں یا انگلش لکھیں، جو بھی زبان آپ جانتے ہیں
اس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اور میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ سینڈ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی مشقیں چیک کروں گا، اور آدھا تو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سمجھے ہیں۔ اور جب آپ اس کو درست کر لیں، اس مشق کو سمجھیں، آپ اس سبق کو مکمل طور پہ سمجھ چکے ہیں، تو اس کو لے لیں۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں یہ سبق پڑھا بھی دوں گا، اور آپ کی مشق چیک بھی کر دوں گا، اس میں آنے والی غلطیوں کو بھی دور کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور پرانے ہیں تو لائک اور شیئر کریں، اس میسج کو عام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔